آپ نے دو ملاؤں میں مرغی حرام کی مثال تو سنی ہوگی۔ کولڈ وار بھی ایسے ہی دو ملاؤں کی کہانی ہے جن کی مرغی پوری زمین تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمنی اور دوسرے فریقین کی شکست کے بعد روس اور امریکہ دونوں ہی طاقتور ملک رہ گئے تھے۔ اگرچہ جنگ کے دوران روس اور امریکہ دونوں ایک ہی پارٹی میں شامل تھے، لیکن ان کا ساتھ ضرورت کے تحت ہی تھا۔ اس لیے جنگ ختم ہوئی اور انہوں نے دنیا میں اپنی برتری یعنی اپنی چودراہٹ جمانے کی کوشش کی، اور اسی چودراہٹ جمانے کی کوشش کو کولڈ وار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دورانیہ سن 1947 سے لے کر 1991 تک برقرار تھا۔ اگرچہ یہ جنگ روس اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس دورانیے میں آپس میں تو کوئی جنگ نہ لڑی، لیکن کئی دوسرے ممالک پر اپنے نظریات مسلط کرتے ہوئے کئی عالمی بحران کھڑے کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ہونے والی تباہ کاریوں میں جب امریکہ نے ان کی امداد شروع کی تو روس نے یہ گمان کیا کہ امریکہ کا یہ قدم یورپ میں درہم برہم کر سکتا ہے، اور یہ بات روس کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کا بھی یہی خیال تھا کہ روس پوری دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم کے نظریات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ یوں یہ لڑائی روایتی جنگ نہ تھی بلکہ نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ ملک تھے جو امریکہ کے نظریات کے جانی تھے، جبکہ دوسری طرف کمیونزم نظریات کے حامی روس کا ساتھ دے رہے تھے، اور کئی ملک ایسے تھے جو نظریات کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ایک ٹکڑا امریکہ کا جبکہ دوسرا ٹکڑا روس کا دوست تھا۔ ان میں کوریا، جرمنی اور ویتنام شامل ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے روس اور امریکہ نے ممالک میں اپنے اپنے حصے میں فلاحی کاموں سے لے کر جنگی امداد وغیرہ سب کچھ کیا، تاکہ وہ دنیا میں یہ ثابت کر سکے کہ ان کا نظام دوسرے تمام نظاموں سے بہتر ہے۔ کیونکہ 40 سال سے زائد عرصہ تک جاری رہنے والے اس جنگ میں کئی بحران آئے، کبھی امریکہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور کبھی روس کا، لیکن 1991 میں یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب روس کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور یوں روس اس کے ٹوٹنے کے بعد دنیا میں ایک ہی سپر پاور امریکہ عالمی محکمات کا چودھری بن گیا۔